بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، لائق احترام نوجوان دوستو، عزیز ہو، دینی اور ایمانی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کی قومیں اور ان کی حالات کے بارے میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمانوں کی طرف گئے ہوئے تقریباً 600 سال کا عرصہ بیت گیا تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی تھی. اب بیچ کا یہ زمانہ عہد فطرت کہا جاتا ہے. اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ عہد فطرت یا فطرت کہتے ہیں. یعنی اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا، آسمانی تعلیم ہے، کوئی رسول نہیں. اسی زمانے کو زمانہ جاہلیت بھی کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو سیرت النبی کا سفر چل رہا ہے، سیرت رسول کا آغاز ہم کیے ہوئے ہیں. آج کا بیان بھی اسی کی ایک کڑی ہے. سیرت النبی، سیرت الرسول ہماری زندگی کے کامیابی کے لیے ایک مشعل کی طرح ہے، اندھیرے میں روشنی کی طرح ہے، ظلمت میں اجالے کی طرح ہے. بغیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حال و احوال اور آپ کی سیرت کے ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. اسی لیے مسلمانوں نے ایک زمانے میں بڑا عظیم کام کیا، بہت بڑا کام کیا. قرآن مجید کا حکم بھی ہے کہ قرآن مجید کا حکم اور قرآن مجید کی بات یہ ہے کہ تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامل اور اکمل پورے طور پر، یعنی کوئی ایسا پہلو ہی نہیں ہے، کوئی ایسا گوشہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جو چھوٹ گئی ہو، جو ناقص ہو، جو ادھوری ہو، جس میں کوئی کمی ہو. کوئی ایسی جگہ ہی نہیں بچی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں بچا ہے. ہر پہلو مکمل، ہر پہلو کامل. اس ذات کا ہر واقعہ، زندگی کا ہر لمحہ پوری انسانیت کے لیے رہبری کا اور رہنمائی کا ذریعہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میں نے تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اسوہ ہے، اور کیسا اسوہ؟ مکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہر پہلو سے مکمل ہے۔ صاحب کمال انسان بہت سارے ہیں دنیا جن کے پاس کمالات ہیں، ایسے انسان بہت ہیں، لیکن یاد رکھیے ہر پہلو سے ان کے اندر کمال نہیں، ہر اعتبار سے وہ کامل نہیں، ہر اعتبار سے وہ پورے نہیں، مکمل نہیں۔ کوئی آدمی ہے بہت بڑا روحانی پیشوا ہے، بڑا امام ہے، علم والا، بہت زبردست علم کا امام، اتنا بڑا عظیم المرتبہ آدمی ہے، اس کی شخصیت اتنی بڑی ہے، اس ایک چیز میں وہ مکمل ہے، کامل ہے، لیکن دوسری طرف سے اگر اسے دیکھیں، مثال کے طور پر جنگ کے اندر سپہ سالاری میں کمانڈر کی حیثیت سے اگر اسے دیکھیں تو اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے، وہ کمانڈر کی حیثیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی، نقص ہے، کمی ہے۔ اسی طرح اسے عدل و انصاف کی کرسی پر بٹھا دیا جائے تو اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں، وہ کمال نہیں کہ وہ عدل کا اور انصاف کا ترازو قائم کرے، نہیں۔ علم کے اعتبار سے کمال تو ہے، لیکن دوسرے پہلو سے کامل آدمی نہیں ہے، اس میں نقص ہے، اور اتنا بڑا نقص ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ لیکن پیارے نبی کی زندگی کو ہر پہلو سے دیکھیں، ہر طرف سے دیکھیں۔ باپ تھے تو ویسا باپ دنیا نے نہیں دیکھا، شوہر تھے تو شوہر کی حیثیت سے ایسا شوہر، ایسا خاوند کسی نے نہیں دیکھا۔ سپہ سالار کی حیثیت سے دیکھیں، کمانڈر کی حیثیت سے جنگ کے میدان میں دیکھیں، پیارے آقا کے جیسا کمانڈر کوئی نہیں۔ طاقت و ہمت کے اعتبار سے دیکھیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل تو سکتا ہے، پیارے آقا کا جمال اور استقلال اتنا سخت، اتنا مضبوط کہ ظلم پر ظلم آپ پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے اصحاب پر ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن پیارے آقا کا استقلال اور پیارے آقا کی جمال اور مضبوطی اتنی زبردست، اتنی عظیم، دنیا کوئی مثال پیش کر ہی نہیں سکتی۔ ہر اعتبار سے کامل، ہر طرف سے کامل، ہر پہلو سے مکمل، اللہ نے میرے اور آپ کے بلکہ کائنات کے آخری پیغمبر اپنے محبوب، اپنے حبیب کو ایسا بنایا، اسی لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ زندگی کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی کونے میں، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی طریقے میں اگر تمہیں رہبری چاہیے، اگر تمہیں راستہ چاہیے تو تمہارے لیے یہ نمونہ ہے، انہیں دیکھ لیں۔ اگر تم باپ ہیں، باپ کی حیثیت ہے، تمہارے بچے ہیں، تو تمہیں نبی کے اسوے کو دیکھ لو کہ باپ کے اوپر کیا حقوق ہیں، نبی کی زندگی سے وہ حقوق تمہیں ملیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خصوصیات عطا فرمائی تھی، صرف پیارے آقا کی خصوصیات کو ریسرچ کرتے کرتے آدمی پاگل تو ہو جائے گا، لیکن خصوصیات کو شمار اور احاطہ نہیں کر سکے گا۔ پیارے آقا کا لکھی ہوئی کتابیں، کسی کے اوپر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی۔ پیارے آقا کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے کردار، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا قول، ان کا فعل، ان کی بات، ان کی ادا، ان کی شان و شوکت پر دنیا میں اور کسی پر اتنا نہیں لکھا گیا، کسی اور نے اتنا بیان نہیں کیا جتنا ان کے بارے میں بیان کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا کی سیرت کیا تھی؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سارا قرآن پیارے آقا کی سیرت ہے۔ میرے بھائیوں،
پیارے آقا کی آمد سے پہلے دنیا میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بہت بڑا ظلم تھا۔ ہمارا ہندوستان راجہ مہاراجاؤں کے زیر تسلط تھا، گپتا سلطنت کا یہاں زوال ہو رہا تھا، گپتا ایمپائر کا زوال ہو رہا تھا، پانڈیا حکومت اور ایسے ہی چولا حکومت اور ایسے دیگر بہت ساری حکومتیں یہاں قائم تھیں۔ دیوی دیوتاؤں کی پوجا یہاں اس زمانے سے چلی آ رہی تھی، آج بھی ہے۔ ایک اللہ کی توحید، ایک اللہ کی عبادت، خالص توحید سے یہاں لوگ بہت دور تھے، اور عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ستی کا رواج ہے، شوہر اگر کسی کا مر گیا، چاہے وہ نوجوان ہی کیوں، اس کی بیوی کیوں نہ ہو، اس کی چتا کے ساتھ اسے بھی چلنا ہوگا، دھکے دے کر اسے آگ میں ڈال دیا جاتا۔ کیسا ظلم! اور اسے عبادت سمجھ کر کیا کرتے ہیں۔ ایسا ہی عرب کا بھی کلچر تھا، وہاں بھی کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگ بے عزتی سمجھتے تھے، لوگ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی عورت ہی نہیں ہے، جس قبیلے میں جس خاندان میں کوئی عورت نہ ہو وہ خاندان فخر سے یہ کہتا کہ ہمارے یہاں ہمارے قبیلے میں عورت سے ہم آزاد ہیں، تو لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بچی کی پیدائش لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ناک کٹ گئی، اور سیدھا بچی کو درگور کر دیا جاتا، زندہ دفن کر دیا جاتا۔ ذرا سوچئے، کیسا ظلم ہوتا ہوگا۔ اس ظلم و ستم کے ماحول میں، اس خون ریزی کے اور قبائلی آپسی جنگوں اور ظلم و استبداد کے ماحول میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، تو آپ کی تعلیم کیا تھی؟ آپ نے دنیا کو کس رخ پر موڑ دیا؟ کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کے اس فساد کو ختم کیا؟ میرے بھائیو، ذرا سیرت پڑھیں، ذرا پیارے نبی کی سیرت کو سنیں، اور آج کے ماحول کو مقابلہ کریں آج کے ماحول سے۔ میرے بھائیو، اس زمانے میں جو قبائل مکہ میں تھے، جو قبیلے مکہ اور مکہ کے اطراف میں آباد تھے، وہ قبیلے یہ کہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں، دین ابراہیمی پر ہم قائم و دائم ہیں۔ لیکن دین ابراہیمی پر قائم اور دائم رہنے کی بات ان کی صرف زبانی تھی، لیکن ان کے اعمال سے وہ بالکل دین ابراہیمی سے، دین حنیف سے بالکل پورے طور پر الگ تھلگ تھے۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ کی نسل میں پیارے آقا ہیں۔ ان کی تعلیم توحید خالص کی تعلیم تھی، لیکن عرب کے قبائل کے اندر انہوں نے بتوں کو معبود بنائے رکھا تھا، اور وہ بھی ایک معبود نہیں بلکہ 360 معبود۔ خانہ کعبہ بڑا عظمت والا اس وقت بھی ان لوگوں کی نظروں میں تھا، اور اس کی عظمت تھی، لیکن وہ اس کی عبادت ایسے کیا کرتے تھے، اسے وہ بڑا عزت کا مقام سمجھتے تھے کہ طواف تو کرتے تھے، لیکن طواف برہنہ کرتے تھے، ننگے ہو کر کرتے تھے، اور کعبے کے اندر بھی بت سجائے ہوئے تھے اور کعبے کے باہر بھی بت تھے۔ ہر دن ایک بت کی پوجا، کسی کا کوئی بت خاص، وہ اسی کی عبادت کرتا۔
اللہ رب العزت والجلال کا تصور ہی نہیں، یہ خدا کا تصور نہیں، جبکہ ہر نبی کی بنیادی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ ہر نبی کی بنیادی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، پروردگار ایک ہے، پالنہار ایک ہے، پرورش کرنے والی ذات ایک ہے، اکیلی ہے، ایکتا ہے، پرورش کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی مشیر نہیں۔ پوری دنیا کو یہی دھوکہ لگا، دنیا کے انسان اسی دھوکے میں پڑ گئے، سب کو یہ دھوکہ کہ رب ہونے میں دھوکہ لگا۔ کوئی پرورش کو کسی اور کی طرف نسبت کر دیا کہ پروردگار یہ ہے، پالنے والا یہ ہے، اسی کے ذریعے سے ہماری زندگی پروان چڑھ رہی ہے۔ ہر قوم میں یہ دھوکہ، اس زمانے میں بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ لوگ کہتے تو یہ ہے کہ ایک ہی پرماتما ہے، پرمیشور ہے، لیکن رب ہونے میں بہت سارے ہیں۔ روزی کا رب الگ، بچوں کا رب الگ، اولاد دینے کا رب الگ، رزق دینے کا رب الگ، کام بنانے کا رب الگ، مشکل حل کرنے کا رب الگ۔ یہ الگ 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 جو خیالات اور عقائد اور یقین جو بنے ہوئے ہیں، یہ بگاڑ ہے۔ اسی بگاڑ کی وجہ سے انسان روحانیت سے دور ہو جاتا ہے، روحانیت سے بہت دور ہو کر مادہ پرستی پر آ جاتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں خاص کر مادہ پرستی کا رواج ہو رہا ہے، ہم مادہ پرست بن رہے ہیں۔ مادہ پرستی کا کیا مطلب ہے؟ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک ایسی فکر ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہی سب کچھ، جو چیز نظر نہیں آئے گی اس کی کوئی حقیقت نہیں، جو چیز دکھنے والی ہے وہی اصل ماننا، اسی کو اصل سمجھنا۔ اسی لیے وحی کا انکار کیا جا رہا ہے، وحی کی تعلیمات کا انکار، قرآنی تعلیمات کا انکار، جہنم کا انکار، جنت کا انکار، عذاب کا انکار، قبر اور حشر کے معاملات کا انکار۔ خاص کر نئی نسل کی طرف ذرا نظر کریں، نوجوانوں کی طرف ذرا غور کریں۔ سب سے زیادہ نوجوان ان چیزوں کو افسانہ سمجھ رہے ہیں۔ انہیں اگر کہا جائے کہ بھائی نیکی کرو گے تو اس کا ثواب ملے گا، برائی کرو گے اس کا عذاب ملے گا، لیکن نوجوانوں کا نظریہ ایسا ہے، کون سا ثواب کون سا عذاب، ثواب کا تو کیا، عذاب کا تو کیا۔ نوجوان یہ سوال کر رہا ہے۔ ہم جو ہے وہ مادہ پرستی کی دوڑ میں سب سے آگے نکل گئے اور نکل رہے ہیں۔ قرآن اسی کو کوڈ کرتا ہے، الہاکم التکاثر، دنیا کی حرص، دنیا کے مال کو حاصل کرنے کی لالچ، اور اس دوڑ میں تم آخرت سے غافل ہو رہے ہو۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ ظاہری دنیا کی جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو حاصل کرنے کے پیچھے تم آخرت سے غافل ہو رہے ہو، آخرت کی ابدی نعمتوں سے دور ہو رہے ہو، ہمیشہ کی نعمتوں سے دور ہو رہے ہو۔ کسی کو کہا جائے نماز پڑھو، نماز روزی کے دروازے کھول دیتی ہے، بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، نماز پڑھو پرسکون ہو جاؤ، نماز سے اللہ کے قریب ہوں گے، تمہارا روحانی تعلق مضبوط ہوگا، روح مضبوط ہوگی۔ تو انسان کہتا ہے ارے نماز تو 1 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ آج کا مسلمان صاف کہتا ہے 1 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب تک نہیں جاب نہیں لگی، 1 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب تک روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پر یقین نہیں ہے، لیکن اسی کو یہ کہا جائے کہ اگر تو اتنے گھنٹے فلاں کام کر تجھے روزی ملے گی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی توجہ ظاہری چیزوں کی طرف مرکوز تو ہو جائے گی، لیکن
باطنی چیز کی طرف مرکوز نہیں ہو سکتی. نظر آنے والی چیزیں، دکھائی دینے والی چیزیں، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت والجلال انسان کو بنایا ہے صرف جسم سے نہیں. جسم ایک لفافے کی طرح ہے، جسم ایک موبائل کی طرح ہے. اس کے اندر کی جو روح ہے وہ اس کی بیٹری ہے. کتنا بھی مہنگا موبائل لے لیا جائے، کتنی بھی بڑی قیمت کا موبائل، چارجنگ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. ایسا ہی ہے کہ انسان اپنے جسم کو چاہے جتنا مضبوط کر لیا ہو، کھا پی کر موٹا کر لیا ہو، جم وغیرہ کر کے مضبوط بنا لیا ہو، لیکن اس کی روحانی کمزوری اگر ہے، روح مضبوط نہیں ہے، تو وہ ظاہر میں تو بہت ہٹا کٹا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا باطن کھوکھلا ہے. روحانیت انسان کو بلند بناتی ہے. روحانیت سے آدمی حقیقی انسان بنتا ہے. اس کے اندر انسانیت آتی ہے، روحانیت کی وجہ سے آتی ہے. اے بھائیو، اگر روح صحیح تو جسم بھی صحیح. روح خراب، جسم بھی خراب. یعنی جسم کو کبھی سکون نہیں ملے گا، جسم کو کبھی چین نہیں ملے گا. روح کی خرابی کا اثر جسم پر پڑتا ہے اور روح مضبوط ہوتی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے سے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے پیارے اور مبارک طریقوں پر زندگی بسر کرنے سے. پیارے آقا آئے، دنیا کے حالات آپ کے سامنے تھے، لوگ ظاہری چمک کو دیکھ کر اس کا اثر قبول کر رہے ہیں اور اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اسی کے لیے جی رہے ہیں، اسی کے لیے مر رہے ہیں، جیسا آج بھی ہو رہا ہے. ظاہری دھن اور دولت کو ہم عزت سمجھتے ہیں، کامیابی سمجھتے ہیں، اور ظاہری دنیا کی چمک دمک کو ہی سب کچھ ہم مان چکے ہیں. یہی حال اس وقت بھی تھا. عہدے والا ہی سب کچھ، باقی جو غربت والا ہے، غریب ہے، مظلوم ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. ہمارے اس ملک ہندوستان میں بھی یہی رواج تھا، ذات پات کا رواج. یہ طبقہ جسے شودر کہتے ہیں، اس کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر اس زمانے میں آج بھی ہے. کوئی حیثیت نہیں. مکہ کے عرب قبائل، مکے کے قبیلے اور عرب کے قبیلوں، یہاں بھی یہی رواج تھا. جو عہدے والا ہے، جو پیسے والا ہے، جو دنیا کے مال و دولت والا ہے، وہی معبود، وہی سب کچھ. باقی انسان کوئی انسان ہی نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ احوال تھے، یہ حالات تھے. پیارے آقا نے تعلیم دی اور سکھایا، یہ دنیا ہے مسلمانوں، یہاں ایک قیدی کی طرح زندگی گزارنا ہے، مسافر کی طرح زندگی گزارنا ہے. خواہشات یہاں کبھی پوری نہیں ہو سکتی. یہاں تو ضرورتیں پوری کرنا ہے. خواہشات پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا نظام بنایا. وہاں تمہاری جو چاہت ہے وہ پوری ہوگی. تم جو چاہو گے وہ ملے گا، جیسے چاہو گے ویسا ملے گا، جب چاہو گے تب ملے گا. یہاں اگر تم اس دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں لگو گے، چاہتیں پوری کرنے کی دوڑ اور ریس میں لگو گے، تو تم آخرت کی نعمتوں سے دور ہو جاؤ گے. قرآن کہتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا فما له فی الآخرۃ من نصیب. آخرت کی نعمتوں کی طلب میں لگو، اللہ تعالیٰ وہاں کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور دنیا میں جو مقدر کا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا. اگر تم دنیا کی نعمتوں ہی کی طلب میں لگ جاؤ گے، دنیا حاصل کرنے ہی کے پیچھے اپنا سب کچھ خرچ کر دو گے، اپنی قیمتی زندگی کو گوا دو گے، تو دنیا میں تو جو مقدر کا ہے وہی ملے گا، لیکن تم افسوس کرو گے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا.
میرے بھائیوں اصل آخرت ہے، اصل نعمت آخرت کی نعمتیں ہیں۔ ہماری عمریں بیت رہی ہیں، عمر کا یہ بہترین حصہ گزر رہا ہے، اسی لیے فرمایا دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزار دو۔ مسافر اپنی منزل کی طرف نظر کرتا ہے، بیچ میں اگر وہ کہیں رکتا بھی ہے تو وسطی طور پر رکتا ہے، لیکن اس کا سفر اس کی منزل کی طرف ہی اس کی نظر رہتی ہے۔ ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، ہماری منزل اللہ کا دیدار ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام حاصل کرنا ہے، ہماری منزل پیارے آقا سے مصافحہ کرنا ہے، ہماری منزل پیارے آقا سے ملنا ہے اور ان کے اصحاب سے ملنا ہے۔ میرے بھائیو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اور یہ امتحان ہے کہ یہاں آ کر کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، کیسا کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اچھا عمل کون کرے گا؟ اچھے عمل کرنے کا ٹارگٹ ہمیں ملا ہے، نیک عمل کرنے کا ہمیں گول ملا ہے، ہمارا ہر کام اچھا ہو، بہترین ہو، اور بہترین کام کون سا ہے؟ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت، یہی اچھا کام ہے۔ اس کے علاوہ کون سا اچھا کام؟ کوئی اس کے علاوہ اچھا کام نہیں۔ بہترین اعمال وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تعلیم دی، عورتوں کی عزت کی تعلیم دی۔ اگر عورت ماں بن گئی ہے، پیارے آقا نے تعلیم دی، یہ عورت اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے چونکہ اسے ماں کا مقام ملا ہے، فرمایا اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو اور اس کی خدمت کرو، اس لیے کہ اس کی خدمت کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی عزت کرنا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ عورت اب تمہاری جنت کا وسیلہ ہے، تمہاری جنت کا ذریعہ ہے، اب اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ پیارے آقا نے مقام دیا، دیا نہیں دیا؟ پیارے آقا نے مقام دیا۔ اگر عورت بیٹی کی صورت میں ہے، پیارے آقا نے فرمایا جس کسی کی بھی بیٹیاں ہیں، اچھی اگر اس نے پرورش کیا ہے، بہترین تربیت کیا ہے، اور جب وہ بالغ ہو گئی اور ان کا نکاح کیا تو پیارے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اور وہ ساتھ رہیں گے، وہ میرے قریب رہے گا۔ میرے بھائیوں آج کے زمانے پر ذرا غور کریں، آج ہم اپنی اولاد پر ان کی تربیت سے کتنی ان کی تربیت پر غور کر رہے ہیں، کتنی ان کی تربیت کی فکر کر رہے ہیں۔ روزانہ اخبار کی سرخیاں بن رہی ہیں کہ مسلم معاشرے کی بچیاں، مسلم بچیاں کیا کیا کر رہی ہیں، کیسے کیسے کارنامے انجام دے رہی ہیں، اخلاقی گراوٹ کا لیول کیا ہے، کہنے کی بات نہیں ہے۔ ہم سب سمجھدار ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن میرے بھائی افسوس ہے ابھی حال فی الحال ایک دو تین ہفتے پہلے کی بات ہے، ایسی خبر موصول ہوئی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پیارے آقا کی تعلیم تو کیا تھی، لیکن ہماری تربیت نہ کرنے کا نتیجہ اور دین بیزاری کا نتیجہ، دین سے دوری کا نتیجہ کیا ہو گیا ہے۔ صاف بچی میک کے سامنے آ کر میڈیا سے یہ کہہ رہی ہے میں فلاں لڑکے کے ساتھ 3 سال سے ریلیشن شپ میں ہوں، فخر کے طور پر کہہ رہی ہے۔ اور ایک عورت یہ کہہ رہی ہے میری آج خوشی کی انتہا نہیں ہے، آج کا دن سب سے زیادہ مجھے خوشی مل گئی، کیوں؟ اس لیے کہ آج میں نے طلاق لے لی۔ خدا اللہ اکبر، یہ دین سے دوری کا نتیجہ، یہ دینی تعلیمات کو ہلکا سمجھنے کا نتیجہ۔
ماں باپ کی کوئی عزت آج بچوں کی نظروں میں نہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے حالات پر ذرا غور کریں، ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں۔ ہم نے بھی بچوں کی تربیت کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، تعلیم کی طرف بہت توجہ دے رہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کی طرف ہماری توجہ بہت زیادہ ہے کہ بچوں کو پڑھائیں، ضرور پڑھائیں بھائی۔ دین اسلام کبھی بھی تعلیم سے نہیں روکا ہے، تعلیم دلوائے، اچھی تعلیم دلوائیں، بہترین تعلیم دلوائیں، لیکن یاد رکھیں تعلیم کو دین سے جوڑ کر دلوائیں، دینی تعلیم کا عنصر زیادہ رہے، دینی تعلیم کا لیول زیادہ ہو اور دنیاوی تعلیم میں مکس کریں۔ ایک زمانہ تھا 200 سال مسلمانوں کے یہاں تعلیم اسے کہتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیرت ہے، باقی جتنی بھی تعلیم ہے انہیں تعلیم نہیں کہتے تھے، انہیں ہنر کہتے تھے، انہیں فن کہتے تھے۔ تعلیم کا لفظ صرف حدیث، تعلیم کا لفظ صرف پیارے نبی کی سیرت، اسی پر تعلیم کا لفظ کا اطلاق ہو رہا تھا، تعلیم کا لفظ چسپاں کیا جاتا تھا، تعلیم کا لفظ بولا جاتا تھا صرف نبی کی سیرت ہو۔ 200 سال مسلمانوں نے اس پر محنت کی ہے اور بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، آپ کی سیرت سے ہمیں ہر کام میں مدد لینا ہے، اسی سے ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم ناکامی کی ڈگر کی طرف ہی بڑھیں گے، ناکامی ہی ہمارا مقدر بن کر رہ جائے گی، کبھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سنیں اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، جلد سے جلد سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔